السلام علیکم۔ آج ہم خواتین کے لیے نماز سے متعلق چند اہم باتیں ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میری پیاری بہنوں، خواتین کو نماز شروع کرنے سے پہلے اس بات کا اطمینان کر لینا چاہیے کہ ان کا چہرہ، ہاتھ، پاؤں کے سوا تمام جسم کپڑے سے ڈھکا ہوا ہو۔ بہت سی خواتین اس طرح نماز پڑھتی ہیں کہ ان کے بال کھلے رہتے ہیں، بہت سی کی کلائیاں کھلی رہتی ہیں، بعض کے کان کھلے رہتے ہیں، بعض خواتین اتنا چھوٹا سا دوپٹہ استعمال کرتی ہیں کہ اس کے نیچے بال لٹکے نظر آتے ہیں۔ یہ سب طریقے ناجائز ہیں، اور اگر نماز کے دوران چہرہ، ہاتھ، پاؤں کے سوا جسم کا کوئی بھی عضو یعنی پارٹس یا کوئی بھی عضو اس کا چوتھائی کے برابر اتنی دیر کھلا رہ گیا، جس میں 3 مرتبہ سبحان اللہ رب العظیم پڑھ لیا جائے، تو نماز ہی نہیں ہوگی، اور اس سے کم کھلا رہ گیا تو نماز تو ہو جائے گی مگر گناہ بھی تو ہوگا ساتھ میں۔ اور نمبر 2، خواتین کے لیے کمرے میں نماز پڑھنا برآمدے سے افضل ہے، اور برآمدے میں نماز پڑھنا صحن سے افضل ہے۔ اس میں مطلب ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس میں ہم کو اللہ پردے کا حکم دے رہا ہے کہ جتنا ہو چھپ کے نماز پڑھیں، اندر بیٹھ کے نماز پڑھیں کہ بے پردگی نہ ہو۔ اور نمبر 3، عورتوں کو نماز شروع کرتے وقت ہاتھ کندھوں تک اٹھانے چاہیے، اور وہ بھی دوپٹے کے اندر ہی سے اٹھانے چاہیے، دوپٹے سے باہر نہ نکالیں۔ اور نمبر 4، عورتیں ہاتھ سینے پر اس طرح باندھیں کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ دیں۔ انہیں مردوں کی طرح ناف پر ہاتھ نہ باندھنے چاہیے۔ اور نمبر 5، رکوع میں عورتوں کے لیے مردوں کی طرح کمر کو بالکل سیدھا کرنا ضروری نہیں، عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں کم جھکنا چاہیے۔ اور نمبر 6، رکوع کی حالت میں خواتین گھٹنوں پر انگلیاں ملا کر رکھیں، یعنی انگلیوں کے درمیان فاصلہ نہ ہو، مردوں کی طرح گھٹنوں پر انگلیاں کھلی ہوئی نہ رکھیں۔ اور نمبر 7، عورتوں کو رکوع میں اپنے پاؤں سیدھے نہیں رکھنے چاہیے، بلکہ گھٹنوں کو آگے کی طرف ذرا سا خم دے کر رکوع کرنا چاہیے، یعنی کہ تھوڑا سا موڑ کے۔ اور نمبر 8، مردوں کو حکم یہ ہے کہ رکوع میں ان کے بازو پہلوؤں سے جدا اور سیدھا ہوں، لیکن اے میری پیاری بہنوں، عورتوں کو اس طرح کرنا چاہیے کہ ان کے بازو پہلوؤں سے ملے ہوئے ہوں۔ اور نمبر 9، عورتوں کو دونوں پاؤں ملا کر کھڑا ہونا چاہیے، خاص طور پر دونوں ٹخنے تقریباً مل جانے چاہیے، پاؤں کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے، اگر ہم کوشش کریں گے نا تو دھیرے دھیرے نماز بالکل درست ہوتی جائے گی۔ ایک دن میں تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن کوشش سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اور جو نمبر 10 والا پوائنٹ آتا ہے، یہ ہے کہ سجدے میں جاتے وقت مردوں کے لیے یہ طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ جب تک گھٹنے زمین پر نہ ٹکیں اس وقت تک وہ سینہ نہ جھکائیں، لیکن خواتین لیڈیز کے لیے یہ طریقہ نہیں ہے، وہ شروع ہی سے سینہ جھکا کر سجدے میں جا سکتی ہیں۔ اور نمبر 11، عورتوں کو اس طرح سجدہ کرنا چاہیے کہ ان کا پیٹ رانوں سے مل جائے اور بازو بھی پہلوؤں سے ملے ہوئے ہوں۔ نیز عورت کو بہت ہی سمٹ کر نماز پڑھنی چاہیے۔ عورت کو کھڑے کرنے کے بجائے انہیں دائیں طرف نکال کر بچھا دے اپنے پیروں کو۔ اور نمبر 12، مردوں کے لیے سجدے میں کوہنیاں زمین پر رکھنا منع ہے، لیکن عورتوں کو کوہنیوں سمیت پوری باہیں زمین پر رکھ لینی چاہیے۔ باہیں مطلب پورا ہاتھ ہم لوگ کو زمین پہ رکھ کے نماز ادا کرنی چاہیے۔ دیکھیے، اللہ پاک نے عورتوں کے لیے کتنی آسانیاں فرمائی ہیں۔ اور نمبر 13، سجدوں کے درمیان اور اتحیات پڑھنے کے لیے بیٹھنا ہو تو بائیں کولہے پر بیٹھیں اور دونوں پاؤں دائیں طرف نکال دیں، دائیں پنڈلی کو بائیں پنڈلی پر رکھ دیں۔ دیکھیے، اس سے بھی ہماری باڈی کی جو ایکسرسائز ہوتی ہے، جو ہماری پین ہو رہا ہے کمر میں، بہت ہی ریلیف ملتا ہے۔ اور نمبر 14، خواتین کے لیے نماز میں یہ حکم ہے کہ وہ اپنی انگلیاں ہر حالت میں بند رکھیں، یعنی ان کے درمیان فاصلہ نہ چھوڑیں، رکوع میں بھی، سجدے میں بھی، 2 سجدوں کے درمیان بھی، اور قعدوں میں بھی۔
اور نمبر 15 جو کہ لاسٹ پوائنٹ ہے حدیث کا کہ عورتوں کا جماعت کرنا مکروہ ہے، ان کے لیے اکیلے نماز پڑھنا ہی بہتر رہتا ہے۔ البتہ اور اگر گھر کے محرم افراد گھر میں جماعت کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ جماعت میں شامل ہونے میں کوئی حرج نہیں، لیکن صف میں پیچھے کھڑے ہونا ضروری ہے، برابر میں ہرگز نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ اب آج ہم لوگ بہت ہی چنندہ پوائنٹ پہ نماز کے بارے میں بات کیے ہیں۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ نماز کی اور تفصیلی معلومات لیں گے اور بھی اچھے سے ہم لوگ بات کریں گے اس کے بارے میں۔ السلام علیکم۔